ویلکم بیک ناظرین، پروگرام جاری ہے۔ علم کی اہمیت، فضیلت اور علم کے اثرات کیا ہیں، اور آج ہم گفتگو کر رہے تھے ہم اپنے معزز مہمان محترم مولانا قاری شہیب احمد سامیر محمدیہ فیض اللہ سے علم کے جو انسانی اخلاقیات پر، انسانی سماج پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، معاشرتی اصلاح میں علم کیا کردار ادا کرتا ہے، اس حوالے سے گرچہ میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کی طرف سے جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اس کے ایک داستان ہے عروج کی اور پھر زوال کی۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ امت مسلمہ کی ترقی کا یہ عالم تھا کہ خلیفہ وقت پاس سے گزرتے ہوئے بادل کو دیکھ کے کہتا ہے جہاں بھی جا کے برسے گا میری ہی سلطنت ہوگی، کہاں تک تم جاؤ گے جاؤ۔ اور آج یہ وقت ہے کہ ہمیں سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی ہے، کہنے کو 58 آزاد ممالک ہیں لیکن کوئی ایک بھی شاید آزاد حقیقی معنوں میں نہیں ہے کہ اپنی کرنسی کے اعتبار سے، اپنی معیشت کے اعتبار سے، اپنی سیاست کے اعتبار سے۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ امت مسلمہ کے عروج و زوال میں علم کا کردار کیا ہے؟ کیا علم کو اپنا کر عروج ملا تھا یا اس کے علاوہ بھی کوئی فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے امت مسلمہ کو عروج ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم چونکہ روشنی ہے اور ایک بلندی اور رفعت اور مقام اور مرتبے کا دوسرا نام ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت بلندیاں دی، لیکن بلندیوں سے پہلے میں اس بلندی کے اثر راز کی طرف لانا چاہوں گا۔ سماج اس وقت 5 پہلوؤں سے دور ہو چکا ہے، اگر ان پہلوؤں میں واپس آ جائے تو وہی عروج، وہی رعب اور دبدبہ و شان و شوکت اس کو مل سکتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ اہل علم کے دروازوں پہ بڑے بڑے بادشاہ آیا کرتے اور کہتے کہ حضرت کا دیدار ہو جائے، اور آج کسی علم والے کو کسی عام دفتر کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے کہ کب میری کوئی بات سن لے۔ اس کی کوئی آخر تو وجہ ہے نا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو معاشرے نے کام چھوڑ دیا ہے، ذمہ داری سماج کی یہ ہے کہ جہاں اہل علم نظر آئیں ان سے کسب فیض کیا جائے، ان کو سلام کیا جائے، ان کو احترام دیا جائے۔ صحیح۔ دوسری بات جو معاشرے کے اندر ختم ہوگی ہے کہ کسی بھی شرعی مسئلے کی رہنمائی کے لیے علماء کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، الرٹ اپ خود پیش کیے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا ولكن يصدق بعضه بعضا۔ قرآن اس لیے نہیں اترا کہ اس کو آپس میں ٹکراؤ، یہ تو ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه الى عالمه۔ جس کا تمہیں پتہ چل جائے اس پہ عمل کر لو، جس کا پتہ نہیں تو کسی عالم کی طرف رجوع کر لو۔ صحیح۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کا چہرہ لپٹا ہوا تھا اور وہ رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے؟ کہا کیوں نہ رو، مجھ کو اس کام کے لیے تیار تو کیا گیا ہے، لیکن یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ جس کو پتہ ہو روتا ہی نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کام کیا کیا؟ کہا کہ حکومت میں کروں گا، لیکن پوری سلطنت سے 7 علماء کی ایک کمیٹی بنائی تھی۔ ہمیں آج تو پتہ چلتا ہے نا کہ 2 سال میں پوری دنیا میں انہوں نے عدل قائم کیا، لیکن اس کے پیچھے پس منظر کا پس نہیں، ہم منظر کیا دیکھتے تھا نہیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ کسی کو پتہ ہونا چاہیے۔ 7 علماء کی سلیکشن کی اور ان کو مجلس میں بٹھا کے کہا کہ تم سے مجھے نیک کوئی نظر نہیں آیا، اللہ اکبر۔ لیکن میں 3 گزارشیں آپ سے بھی کروں گا۔ میری مجلس میں بیٹھ کے کسی کی غیبت نہ کرنا، اللہ 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 اللہ۔ میری مجلس میں بیٹھ کے کسی کی بات کا غلط مفہوم نہ لینا، میری مجلس میں بیٹھ کے کبھی کہہ نہ لگانا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ قوم سے مخاطب ہوئے اور کہا سنو، میں تم سے 4 کام چاہتا ہوں۔ علم نہیں سیکھا کن متعلما، علم سیکھنے بیٹھ جاؤ۔ اچھا۔ سیکھ چکے ہو کن معلما، سکھانے لگ جاؤ۔ دونوں کام نہیں کر سکے فاحبہم، علماء سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ فإن لم تحبہم فلا تبغضہم، اگر محبت نہیں کر سکتے تو دل میں ان کے بارے میں بغض نہ رکھنا۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہا تھا دین آیا ہے 2 راستوں سے، مسجد سے، مسجد والے سے۔ جب ان دونوں میں کسی ایک سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے تو آدھے دین سے فارغ ہو جاتا ہے۔ فارغ ہو جاتا ہے۔ دونوں سے نفرت ہو جائے تو دین سے نفرت ہو جاتی ہے۔ پھر رجوع علماء کی طرف کیا جائے۔ پھر تیسری بات علماء سے بغض نہ رکھا جائے اور علماء سے اختلاف نہ کیا جائے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے المراء یقسی القلب ویورث الضغن، یہ علماء سے جھگڑا ہے نا، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اور عداوت جو ہے بغض انسان کے سینے میں پیدا کرتا ہے۔ اور پانچواں کام، علماء کی غیبت بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی شان بیان کی ہے، اور ہم اس مبارک سلسلے کی جب غیبت کریں گے، امام نووی کا قول یاد کرنا چاہیے۔ وہ کہا کرتے تھے ان لحوم العلماء مسمومہ، اللہ علماء اکبر، کے گوشت بڑے زہریلے ہیں۔ گوشت سے کیا مراد ہے؟ غیبت۔ غیبت، صحیح، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه من شم مرض ومن أكل مات۔ اللہ اکبر، جو ان کا گوشت سونگ لیتا ہے بیمار ہو جاتا ہے دینی طور پہ، جو کھا لیتا ہے مر جاتا ہے۔ اور آگے لکھتے کیا ہیں؟ وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، جو علماء کے بارے میں زبان کھولتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اور امام نووی فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک شخص علماء کے بارے میں بڑی زبان درازی کرتا تھا، فلما مات اندلع لسانه واسود، جب مر گیا تو اس کی زبان باہر آ گئی منہ سے اور کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی۔ والجزاء من جنس العمل۔ اور اس لیے بھی قرآن مجید کی آیت کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، یہ کب نازل ہوئے؟ جب ایک شخص نے یہ کہا ما ہؤلاء القراء، دیکھو ان قراء کو، قرآن پڑھنے والوں، اجبننا عند اللقاء، جب کوئی جنگ ہوتی ہے بڑے بزدل نظر آتے ہیں اور کھانے میں بہت شیر ہوتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا کذبت لعمر اللہ، اللہ کی قسم تم جھوٹ بول رہے ہو، اہل علم ایسا نہیں ہو سکتے۔ میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچاتا ہوں، سامنے ہی خیمہ تھا، وہ دوڑ کے گئے، لیکن جبریل امین ہوا اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ چکے تھے۔ اور آیت کون سی نازل ہوئی؟ قل اب اللہ و آیاتی و رسول کنتم تستہزئون، اللہ سے مذاق کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو، اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو۔ مذاق کس سے ہوا؟ اہل علم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارتحلوا، جس جگہ پہ اہل علم کی گستاخی ہوتی ہے میں وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اور وہ شخص دوڑ کے آیا، آپ اونٹنی پہ بیٹھ گئے اور وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہی سوالف، اللہ کے رسول میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ قال قل اب اللہ و آیاتی و رسول کنتم تستہزئون، آپ نے بات نہیں سنی اور اونٹنی دوڑا دی، پتھر اڑ اڑ کے اس کو لگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تم اللہ سے مذاق کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اہل علم کے مذاق کو اپنا مذاق، اپنی نشانی اور اپنے پیغمبر کا مذاق کہہ دیا۔ معاشرہ جب تک اس بات کو سمجھتا نہیں ہے اس وقت تک روحانیت آئے گی نہیں، اس حکیم پہ اعتماد نہیں، اس کی پڑیا اثر کیسے اثر کرے گی؟ کیسے کرے گی؟ بالکل صحیح، اور دیکھیے جب اعتماد تھا، آج کون نہیں جانتا محمد بن زکریا الرازی کون تھا، البیرونی کون تھا؟ یہ مسلمان نہیں تھے۔ 150 کتاب میتھ پہ لکھی ہے تو البیرونی اکیلے نے لکھی ہے۔ وہ علی سینا کون تھا؟ 760 جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے تھیسس لکھا، اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں اسی کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھایا جاتا رہا۔ اور یہ محمد بن زکریا الرازی، جو اس نے اس وقت دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، یہ معدنیات ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ حیوانات ہیں، اور یہ ماخوذ ہیں، 4 گروپ بنائے تھے، آج کی 5واں گروپ نہیں پیش کر سکا۔ یہ بیرونی اسلام آباد سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پنڈ دادن خان جو جہلم کی ایک تحصیل ہے، وہاں بیٹھ کے اس نے زمین کا نصف قطر نکالا تھا، 6338 کلومیٹر۔ پوری دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو کے نکالا ہے۔ کیا فرق نکالا ہے؟ جس نے ایک گاؤں میں بیٹھ کے نکالا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی جب ان کا علم پہ اعتماد تھا اور علم کی طرف رجوع تھا۔ اللہ نے ان کو ایسے ایسے کمالات سے نوازا کہ آج دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اور جب بغداد کے اندر جو بہت بڑی لائبریری تھی، جب ہلاکو خان اور چنگیز خان نے حملہ کیا ہے، تو جب اس پوری کی پوری لائبریری کو دجلہ کے سپرد کیا گیا، لکھنے والا لکھتا ہے کہ دل تھام کے بیٹھو، 16 دن تک دجلہ کا پانی سیاہ رہا، اللہ اکبر، اور گھٹنے گھٹنے گھوڑے جو ہیں مسلمانوں کے خون میں دوڑے۔ کس وجہ سے؟ جب اس منصب پہ مسلمان خوش نہیں ہوئے۔ اور ایک مسجد میں بیٹھے پڑھانے والے پڑھا رہے تھے،
اور جب وہ آیا جرنیل تو اس نے بات ہی نہیں سنی، موت تو آنی ہے۔ اس نے کہا اس کا امتحان رات کی تاریکی میں لیں گے۔ اچھا، مورخ لکھتا ہے رات کی تاریکی ہوئی، اشرفیوں سے بھری ہوئے ایک تھیلا پیش کیا گیا، مسکرا کے کہتا ہے چونکہ اس کی ٹانگ میں تکلیف تھی تو وہ لمبی ٹانگ کر کے پڑھا رہا تھا۔ اس نے کہا الذی یمد رجلی لا یمد یدی، اللہ اکبر۔ جو تیرے جیسے کو دیکھ کے ٹانگ لمبی کر سکتا ہے وہ ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ اس وقت اس نے پیچھے ہٹ کے سلوٹ کیا تو کہا تیرے جیسے اگر 10 ہوتے تو آج بغداد کا ہم تاراج نہ کر سکتے۔ میں یہاں پہ نہ ہوتا۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، آپ نے بڑی ہی فکر انگیز اور دلچسپ گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ یقیناً امت مسلمہ کے زوال میں بھی علم کا کردار ہے اور عروج میں بھی علم کا کردار ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اپنے علم کی طرف رجوع کریں، علم حاصل کریں۔ علم ہمیں پیغام دیتا ہے، علم ہمیں سبق دیتا ہے ترقی کا، عروج کا، کامیابی کا، وقار کا، عزت کا، مقام کا، مرتبے کا۔ اگر ہمیں علم کے ساتھ جڑ گئے تو یہ سارا کچھ ہمیں ملے گا، اور اگر علم سے ہم نہ جڑے تو ذلت کے یہ تاریکیاں جو ہیں اس کے دن طویل ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے دن بھی ہماری راتیں ہی رہیں گی۔ آئیے علم کی طرف، آئیے کامیابی کی طرف، آئیے نجات کی طرف، آئیے علم کے ساتھ عزت کی طرف۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔